ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 15. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن کے وہ مریں گے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نیکیوں کی بنا پر کیا امیزنگ واقعی بات ہے کہ سلام پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز پہ. اور ہم نے جو کوالٹی دیکھی جو سب سے پرومیننٹ کوالٹی وہ کیا یہی پتہ چل رہی ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلام ہے جس روز کے وہ پیدا ہوا. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلامتی کی یا سلام کی یعنی آپ سمجھ لیں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آنر ان کو دیا جا رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے لیے 3 اوقات میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ویسے آپ آیت دیکھیں آپ کو لگے گا جنرل بات ہے لیکن یہاں پہ 3 جن اوقات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے پیدائش کے بعد. تیسرا ہے میں یہ لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے یوم ولد میں اس میں لکھتی ہوں اردو میں ٹھیک ہے. پہلا موقع وہ ہے پیدائش کا ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے ان کا موقع یوم یموت موت کے وقت. ٹھیک ہے ہاں اس کو یہ کہیں گے کہ جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. آپ یوں کر لیں شارٹ کرنے کے لیے یوم محشر ٹھیک. یہ 3 مواقع ہیں جس کو یہاں مینشن کیا گیا. تو کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نیکیوں کی وجہ سے ان کی جو کوالٹیز کی وجہ سے ان کے لیے سلامتی لکھ دی 3 مواقع پر. نمبر 1 ہے یوم ولدہ جس دن کے ان کی پیدائش ہوئی و یوم یموت جس دن کے ان کی موت واقع ہوئی. اور تیسرا ہے وہ یوم یبعث حیا جس دن کے وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی محشر کا دن. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کا وقت اگر آپ کہیں یعنی اگر ہم یوں سوچیں کہ بھئی ان کو یہ کیا خاص کس حساب سے مل رہی ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے. ایسے بھی تو بچوں کی ڈیلیوریاں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے ڈیلیوری کے موقع پر خاص طور پہ اور ویسے بھی سی سیکشن بھی ہو تو بچہ ایک ٹرومے سے گزرتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کی باڈی ایک ٹرومے میں ہوتی ہے جب وہ باقاعدہ ایک ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے باہر آنے کے لیے. باقاعدہ وہ ایک ایفرٹ کرتا ہے. اور یاد رکھیے اگر سی سیکشن بھی ہو تو وہ اندر سے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے نا ڈیلیوری کا. اسے پتا بچے کو ہوتا ہے. تو ایک طرف سے ماں جو ایک ٹرومے میں ہوتی ہے اسی طرح سے بچہ بھی ہوتا ہے اور اس کی نفسیات پہ اس کی باڈی پارٹ پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں جو اس کی باڈی پر پڑتے ہیں. تو اس چیز سے جو ایک عام بچہ سب بچے اس سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم مادر سے باہر آتے وقت اس ٹرومے سے اس تکلیف سے بچا کے سلامتی عطا کی. سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا وقت جدائی کا وقت. اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث پتہ چلتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان فوت ہوئے اور بوقت وفات آپ کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کسی بھی شخص کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا. اسے بخاری نے روایت کی. اس سے زیادہ دلیل آپ کو نہیں مل سکتی ہے کہ موت کی سختی ہے. اور یہ نہ جانے کتنی احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک موت کی سختی ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی موت کی سختی ہوتی ہے. یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کو اس سے بھی ایگزیمپٹ کر دیا گیا. تیسری بات پتہ چل رہی ہے یوم یبعث حیا. اس کے بعد جب قبر سے زندہ کر کے وہ اٹھائے جائیں گے جو کہ محشر کا دن ہوگا. اور یاد رکھیے گا محشر کی جو ہولناکی ہے اور جو وہ سخت وقت ہے جو وہ وحشت کا وقت ہے اتنا زیادہ ٹرومیٹک وقت ہے اتنا زیادہ اینزائٹی کا ٹینشن کا اور اتنا زیادہ گھبراہٹ کا خاص طور پہ وہ وقت ہے کہ اس سے زیادہ کوئی وقت ہولناک نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب انسان جو ہے وہ ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکلیں گے تو وہ سب کو دیکھیں گے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں کچھ ہوش نہیں ہوگا. تو ان میں جو مومن ہوں گے یا مومن بھی وہ جنہوں نے
قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہوگا ان کو سے پتا ہوگا کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ علم آنا اتنا ضروری چیز ہے. تو اس وقت کی بھی وحشت سے ان کو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوالٹیز کی بنا پر یہ انعام دیا ہے. کتنا بڑا انعام ہے نا. تو یہ ہمیں یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یوم ولیدہ لکھا ہوا ہے کہ جس روز وہ پیدا ہوئے. ٹھیک بس یہ مینشن ہے نا. اس میں آپ کو صرف بتانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اہل بدعت ہیں یا بدعت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس آیت میں اس ورڈ سے عید میلاد النبی کا جواز نکالا کہ یوم یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یوم ولادت کا. تو یعنی مراد یہ کہ یہ کوئی دن ہے جس کو منایا جانا چاہیے. آپ بتائیے کوئی کنیکشن بن رہا ہے اس آیت کے حوالے سے؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے ان کے لیے تو خوشخبری کی بات ہے لیکن اور عام انسانوں کے لیے ڈرانے والی بات ہے کہ یہ ایک بچے کا ٹرومیٹک پیریڈ ہے. یہ بات ہو رہی تو انہوں نے اس سے دلیل نکالی. بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کوئی ڈیویشن نکالنا چاہے تو قرآن کی آیت میں اس طرح نکالتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 16 اور یہاں پہ ذرا موضوع اب اور بدل رہا ہے. بالکل اس طرف جا رہا ہے مریم علیہ السلام کی طرف. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھ گئی تھیں. اب بیچ کا جو واقعہ ہے نا اس کو تھوڑا آگے کر دیا جیسے آپ سمجھے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں نا قرآن میں اور فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں یا یوں آپ کہہ لیجیے آپ خود اس کو فل کریں. تو جو جیسے واقعہ آئے گا نا میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. بس ابھی جیسا آ رہا ہے آپ بھی اس کو اسی طرح لیں کہ مریم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. اور ان تبذت سے مراد ہوتا ہے الگ ہو جانا, سیپریٹ ہو جانا, اپنے آپ کو الگ کر دینا. یا آپ یہ انتباز جو ورڈ ہے اگر اس سے نکلا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے مجمع سے کہیں دور کونے پہ چلے جانا. تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں سے کٹ کے جو ہیکل تھا وہاں کے ایک مشرقی گوشے میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ حجاب ڈال کے بیٹھ گئی. اور اگر تھوڑا سا چلے میں اس حوالے سے ہم بات کر لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی تو میں اسے اللہ کے لیے نذر کروں گی. اور جب اولاد بیٹی بھی تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کو قبول کیا ہے جو تم نے نذر جو اولاد کی. تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا جب تک ان کی ڈیلیوری ہوئی. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوگی کو اپنی بچی میں کی کمزوری میں تلاش کرتی ہیں کہ میری بچی اب تو میری بچی میرا سہارا ہے, میری بچی میرے پاس ہے, جیسے ہمارا دنیا کا طریقہ ہوتا ہے نا. شوہر تو چلے ہی گیا, بیٹی کو بھی انہوں نے اللہ کی نظر کر دی. یہ کیریکٹر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کیا کیریکٹر ہے ان کی سیکریفائس کا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو نظر کرتی ہوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ایسا بیٹی کے بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا اور کوئی ڈفرینسیشن نہیں رکھا. تو مجھے نہیں بات سمجھ آتی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت میں فرق روا رکھتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اگر آپ کرسچنز کو دیکھیں تو جو میں نے آپ کو بتایا نا مشرقی گوشے کا جو حصہ میں نے بتایا, تو جو کرسچنز ہیں یہ بھی اسی حصے کی مریم علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں. اور اپنے چرچز میں انہوں نے باقاعدہ وہ ایریا الگ سے ایک متبرک طور پہ قبلہ ٹائپ بنایا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی چرچ کو وزٹ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا جو یہ ایک دم سے واقعہ بیان کرنا شروع ہو گیا ہے نا, تو اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ اپنی ماں کی مانی ہوئی نظر کے مطابق انہوں نے بھی فرمانبرداری اختیار کی. ماں سے کوئی کوشچن نہیں کیا. اور اس کو کہتے ہیں بیت المقدس یا آپ اسے ہیکل کہتے ہیں. اس زمانے میں ہیکل کہلاتا تھا وہ. اس میں عبادت کے لیے بیٹھ گئیں. اور پردہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ اس کے ایک طرف ایک دوسرے سیکشن کی طرف مرد بھی نماز ظاہر ادا کرتے تھے یا عبادت کے لیے جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ وہاں پہ اعتکاف کی حالت میں یا عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے. جیسے آج آپ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کے 2 سیکشن نہیں ہوتے. جب ہم تراویح پڑھنے بعض دفعہ جاتے ہیں ایک طرف مرد ہوتے ہیں اور ایک طرف عورتیں, یوں سمجھیں. تو وہ پردہ ڈال کے ایک بیٹھ گئی. تو اس سے ہمیں سیگریگیشن کا بھی تصور سامنے آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یا مردوں اور عورتوں کا ساتھ درس سننا یا مردوں اور عورتوں کا ساتھ نماز پڑھنا, یہ ہمیں کہیں پر بھی اپنی دینی تعلیمات میں نہیں ملتا. تو کہاں تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا اور جو ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے وہاں پہ انٹر منگلنگ کرنا, تو وہ تو کتنا زیادہ معیوب بات ہے.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا. جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گئے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس قرآن میں جبریل علیہ السلام کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ٹرم, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ملکوتی شکل میں یعنی جس کو کہتے ہیں فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے مریم علیہ السلام کے پاس, بلکہ انسانی شکل میں آئے تھے. اب آپ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, پھر آگے کی آیت میں مزید دیکھیں گے. اب آپ ذرا مریم علیہ السلام کی پوزیشن پہ نظر ڈالیے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے گوشے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے اعتکاف کی حالت میں وہ بیٹھی تھی. ینگ لڑکی ہیں, تنہا ہیں, پھر اتنے محفوظ ماحول میں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک مسجد میں اعتکاف میں اگر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے سیگریگیٹڈ حصے میں, تو وہاں پہ کوئی غلط نیت سے نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے, نہ ان کے سیکشن کی طرف کوئی آ رہا ہے. کانسنٹریشن کے ساتھ, انابت کے ساتھ, خضوع خشوع کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. ایسے سچویشن میں اور ایسے موقع پہ ایک ینگ لڑکی ہوتے ہوئے ایک دم جو انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک بھرپور ایک مرد سامنے کھڑا ہوا ہے. تو بے انتہا نازک موقع ایک عام لڑکی کے لیے بھی, اور کہاں تو مریم علیہ السلام کے لیے کہ جن کی زندگی اتنی پاکیزگی میں گزری کہ انہوں نے تو کوئی مرد کو عام طور پہ دیکھا ہی نہیں تھا, وہاں دیکھتی نہیں تھی وہ, سوائے ہمیں زکریا علیہ السلام خالو کا پتہ چلتا ہے. تو آگے ہم ان کا رد عمل دیکھیں گے, اور اس سے ہمیں بہت کچھ عمل کا اس میں ہمیں چیزیں نظر آئیں گی, خاص طور پہ اپنی بچیوں کے لیے. لیکن عورتوں کے لحاظ سے بھی سبق موجود ہے, لیکن پھر بھی ایک عورت کے حساب سے انسان کا کافی حصہ زندگی کا گزر چکا, تو لڑکیوں کے حوالے سے بہت سبق اس میں موجود ہے. ایک اور بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ علیحدگی اور حجاب اس لیے بھی تھا کہ ایک عورت کا تھوڑا سا سیکلوژن میں گھر میں خاص طور پہ عبادت کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی ینگ لڑکی اگر وہ بیچ جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے, تو ایک ہوتا ہے نا سجدے کی حالت میں جا کے ذرا سا, جو ایک سنت طریقہ ہے, تو آپ کو پتا ہے ہپس تھوڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں, تو کوئی آتے جاتے گزر رہا ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو یہ کام بھی, یہ سبق ہمیں مل رہا ہے اس طرف سے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک دم سے ایک مرد آ گیا بے دھڑک, جو کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہیکل ایک پروٹیکٹڈ جگہ تھی. بالکل آپ اس وقت ایسے سمجھیں ایسے ہم یہاں درس کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ کا اتنا احسان ہے, کتنے سال یہاں ہو گئے ماشاءاللہ سے یہاں پہ کورسز ہوتے ہوئے. تو اللہ نہ کرے یہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا نا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں ایک دم سے کوئی, یعنی ہم تو اتنے سارے بیٹھے, میں ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہی ہوں, ایک دم سے اگر یہاں کوئی مرد آ جائے تو جو ایک دم سے ہم سب کا ریئیکشن ہوگا, یا ہم پریشان ہوں گے, یا ہم ڈر جائیں گے, یا اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں گے, تو وہ والا معاملہ تھا ان کا. کیونکہ یہاں کوئی تصور نہیں ہے, ہم جانتے ہیں نا, یہاں مرد کا کوئی نہیں تصور کہ کوئی کھول کے یہاں آ بھی سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا الحمدللہ. تو وہ تو پھر ہیکل تھا نا, عبادت گاہ تھی آپ جس کو کہیں پراپر طریقے سے. تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہوا آیت نمبر 18 میں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس یعنی متقی آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی انہوں نے جب دیکھا مریم علیہ السلام نے, اب یہاں پر ہم تھوڑا سا, یہ ہے تو آیت نمبر 18, لیکن اس میں بہت کچھ جو اسباق ہیں وہ موجود ہیں, تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے, میں تھوڑا سا یہ بھی آگے کر لیتے ہیں, میرا خیال بات زیادہ سمجھ آئے گی. قولا انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلاما زکیہ. اس سے کہا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں, اور میں, رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام لے کر آنے والا. یہ نہ سمجھیے گا رسول کی طرف اشارہ ہے, یعنی فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے, فرستادہ ورڈ استعمال ہوا ہے, لیکن رسول بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پیغامبر آپ یوں کہہ لیں, پیغام لے کر آیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. تو ابھی آگے تو ہم بات کریں گے مریم علیہ السلام کی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فوراً جب دیکھا کہ وہ انہوں نے ایک دم سے اتنا ریئیکٹ کیا ہے اور وہ ڈر گئی ہیں, تو انہوں نے کہا, ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کو پرسکون کرنے کے لیے کہا کہ تم جو گمان کر رہی ہو اے مریم, میں وہ نہیں ہوں, میں ایک عام مرد نہیں ہوں, بلکہ میں تو اللہ کا قاصد ہوں, میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئی ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ایک لڑکا عطا کرے گا. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا مریم علیہ السلام کا اب دیکھتے ہیں معاملہ, کہ آپ یہ دیکھیں کہ
ایک اور یہاں پہ جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کا ایکسٹرا آرڈنری جو بیہیویئر ہے یا رویہ وہ سامنے آ رہا ہے. یعنی بہت ہی آگے ہم دیکھیں گے نا کہ جو انہوں نے یہاں پر بات کی نا کہ اگر تم کوئی متقی شخص ہو تو میں رحمان کی پناہ تم سے طلب کرتی ہوں. یعنی مراد یہاں پر کیا ہے, سٹل طریقے سے انہوں نے اس سچویشن کا مقابلہ کیا. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ یہ سمجھ گئی ہیں کہ اگر یہ ایک مرد ہے اور یہ کسی یقیناً غلط نیت سے آیا ہے تو انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کر لی. یعنی کیا ہے کہ تم مجھے کسی غلط نیت کے ساتھ نہ مجھے ہاتھ لگانا, نہ مجھ سے کوئی توقع رکھنا کہ میں اس قسم کی کوئی لڑکی ہوں. یہ انہوں نے میسج آگے دے دیا. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, وقار کے ساتھ انہوں نے سچویشن کا مقابلہ کیا, کیونکہ وہ فطرت پہ قائم تھی, کم عمر تھیں, ٹین ایجر تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس حالات میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور عبادت کی, تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ینگ ایج میں ایک لڑکی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری پیشنس اس کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو معاملات کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو ان کی فطرت پہ چھوڑا جائے, نیچرل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ اسی طرح حیا کریں گی جیسے ہمیں مریم علیہ السلام کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے, ان کا ماحول اتنا اچھا ان کو ملا, پلس انہوں نے جو عبادت کی اور اطاعت کی اس کی بنا پر ان کو حیا کا خیال کرتے ہوئے ایک مرد کے ساتھ بھی بات کرنا آتی تھی. ایک اور بات آپ یہ دیکھیے, وہ ہیکل میں رہتی تھی, اس کے باوجود ان کی اس بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور آگے بھی ابھی ہم دیکھیں گے جو انہوں نے, یہ دیکھ لیتے ہیں, چلیں بات زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا آیت نمبر 20 میں, قولت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. کیا کہا مریم علیہ السلام نے, میرے یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہو, میں کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں. کتنی کانفیڈنٹلی بات کریں گے, یعنی پتا چل رہا ہے کہ ہیکل میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیاوی معاملات میں جو مرد اور عورت کی ایک ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں وہ جانتی تھی, اور انہوں نے بجائے کوئی چیپ انداز سے اس بات کا ذکر کیا ہوتا یا کوئی اور طریقہ نعوذ باللہ اختیار کیا ہوتا اس بات کو کرنے کا کہ جس سے بات بڑی چیپ سی لگتی. آپ یہ دیکھیں کتنے ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے اتنی بڑی بات جبریل علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو بیٹے کی, میرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک پاک باز عورت ہوں, مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. اٹ مینس کہ ان کو اس ریلیشن شپ کے بارے میں بھی پتا تھا, اور یہ تو وہیں سے پتا لگ گیا جب انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر کوئی متقی آدمی ہو تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, یعنی تم میرے ساتھ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم آج کل کے اگر آپ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیں تو کیونکہ وہ فطرت سے دور ہیں, اور فطرت دراصل ہمارا دین ہے, کہتے ہیں نا دین اسلام دین فطرت ہے. تو جب وہ دین سے دور ہیں اور ساتھ میں میڈیا کی ایسی الغار ہے, ہر طرف سے میڈیا کا ایسا اٹیک ہے, اور بیچ میں ظاہر ہے شیطان نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, تو شیطان نے ایک سچویشن ایسی بنا کے ہمارے ڈراموں میں, ہماری فلمز میں, ہمارے مختلف قسم کی اسٹیج پروگرامز وغیرہ میں, گانوں میں ایسی ایک پکچر اور اس سچویشن دکھائی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب کبھی وہ تنہا ہیں تو کبھی وہ کوئی صحیح کام تو کر ہی نہیں سکتے. یعنی نمبر 1 چیز ذہن میں کیا آئے گی, رومانس. وہ رومانس کر رہے ہیں, ایک لڑکا اور لڑکی کہیں بھی ہیں, اور اگر وہ وہاں پر ہیں تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو یوٹیلائز کریں گے. یعنی جیسے کہ نعوذ باللہ ہر لڑکے اور ہر لڑکی کا یہ ارمان ہے کہ کوئی ایسی سچویشن آئے میری زندگی میں کہ جبکہ میں کسی ایک لڑکے اور لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ اکیلے ایک دوسرے سے ملے, اور اس کو آپ ڈیٹنگ کا ورڈ کہہ لیجئے, آپ اس کو گوئنگ آؤٹ کا ورڈ کہہ لیجئے, کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں, باہر کھانا کھائیں, انجوائے کریں اور رومانٹک باتیں کریں اور فزیکل ہونے کی کوشش کریں. تو اس بات کو ہمارے میڈیا نے بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا ہے, حقیقت ہے نا. اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سچویشن ہے ایسی, لیکن آپ ذرا مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیں, یہاں پہ ان کا بات چیت کا طریقہ دیکھیے. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک لڑکیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق موجود ہے, اور حیا کے ساتھ وہ سب بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ فطرت پہ قائم رہیں, ان کو فطرت پر قائم رہنا پتا تھا. ادھر ان کی ماں کی بھی تربیت نظر آ رہی ہے کہ ان کی ماں نے اگر ہیکل میں ان کو عبادت کے لیے نظر کیا تو ان کو بہت ساری بیسک دنیاوی باتوں کا علم دے کے بھیجا,
اور ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی بچیوں کو بیسک چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں تو ان کو یہ باتیں جب ان کی فرینڈز بتاتی ہیں تو وہ مسالوں کے ساتھ اور غلط طریقے سے ایسا ان کو پکچر کھینچ کے بتاتی ہیں کہ اس چیز کی طرف ان کا بجائے کہ ان کو ڈر لگے اللہ کا وہ اور زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں چیزوں کی طرف. کیونکہ ماں بتائے گی تو وہ ڈاکٹر کی طرح بتائے گی اور فرینڈ بتائے گی تو وہ کسی فلمی سین کو ایکسپلین کر کے بتائے گی. تو فرق ہو گیا نا. ڈاکٹر تو ایک بلنٹ ٹروتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ کو تو کینسر ہے, وہ تو کوئی پرواہ نہیں کرتا نا ڈاکٹر. تو وہ بڑا فرق ہوتا ہے جب وہ ایک حقیقت بتاتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ان کی ماں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ساری نالج دی بھی تھی. دوسری بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے نا حیا, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے ادا. اب آپ مجھے بتائیے اس میں دونوں میں کیا فرق ہے. ابھی بات کریں گے اس کے اوپر. عورت کے اندر ایک حیا بھی ہوتی ہے, ادا بھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں یا تو دونوں یہ ایک ہی چیز ہیں یا فرق ہے, تو کیا فرق ہے؟ کیا ایکشن کرتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب میں صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اب اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا جو معیار ہے نا, یعنی ہم حیا کس کو کہتے ہیں, ہم ایکچولی حیا نا ادا کو کہتے ہیں. ہمارے یہ ڈیفینیشن, یہ دونوں کو ہم کہتے ہیں بڑی حیادار لڑکی, مطلب کیا ہے وہ ادائیں دکھانے والی, ان کی حیا ایسی ہوتی ہے. کیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتی ہوں. کیونکہ ہم نے حیا سیکھی ہے سینماز سے, فلموں سے سیکھی ہے, چاہے وہ انڈین ہے چاہے وہ جو بھی وہ ہیں پاکستانی موویز ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک دکھایا جاتا ہے ایک ہیروئن کو, اب تو خیر کم یہ چیز ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی جو ایک طریقہ دکھایا جاتا ہے عام طور پہ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا سامنے آیا تو وہ گڑبڑا رہی ہیں, نروس ہو رہی ہیں, یا ہکلانا شروع کر دیا ہے, یا یہ کہ عجیب طرح سے جو ہے وہ جو گانے دکھاتے ہیں تو وہ لڑکا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ آگے آگے بھاگ رہی ہیں, اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سلی, ہاں سلی قسم کی چیزیں, جیسے یہ کہہ رہی ہیں اپنے کو بچا رہی ہیں, یعنی کہ لڑکا ان سے فزیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, وہ دور ہو رہی ہیں, ایسے ہی پریٹینڈ کر رہی ہیں, دل میں کیا ہے چاہ رہی ہیں کہ وہ ہاتھ پکڑے, رائٹ. لیکن ادا کیا ہے, پوز یہ کرنا کہ نہیں نہ پکڑو میرا ہاتھ, جبکہ ان کی پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ شی از ڈائنگ فار اٹ. صحیح ہے, بالکل حلیے دیکھ کے بتا رہا ہے. پھر یہ کہ وہ بات کرنے کا انداز بلا بہت سویٹ بن کے بات کرنا, بہت ہی انوسنٹ ہے, کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کے بارے میں, اس طرح کا نا. تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے, یہ حیا نہیں ہے, یہ ادائیں ہیں, یہ ادا ایک لڑکی کا دکھانا ہے. اور حیا جب ہم مریم علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا میں عورت یہ چاہتی ہے کہ میری ذات کے اوپر فوکس نہ ہو, بلکہ جو بات ہے میں پر اعتماد ہو کے جو بھی اگر مرد سامنے کھڑا ہے میں اس سے بات کروں ٹو دا پوائنٹ. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ بازار جائیں تو آپ اگر شاپ کیپر سے کپڑا نکلوا رہی ہیں تو آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گی کہ آپ کہیں گی فلاں کپڑے نکال دیں, اس کے کتنے پیسے کیا ہیں, اور آپ ایک اپنا جو بھی آپ کا ٹرانزیکشن ہے وہ کر کے آپ آ جائیں گے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہنسی مذاق کرنا, ان سے خوش آمدید کرنا کہ آپ پیسے کم کر دیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چیپنس میں آ جاتی ہیں. تو بعض دفعہ لڑکیاں جو ہے وہ بازاروں میں بھی اگر آپ بعض لڑکیوں کو اور عورتوں کو دیکھیں تو وہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی ان کا بات کرنے کا انداز جو چیپنس کا ہوتا ہے وہ ادا ہوتی ہے, کہ ادا کے ساتھ پیسے کم کروانا یا شاپ کیپر کے ساتھ ایسے بات کرنا جیسے بالکل یہ کوئی رشتہ دار ہے, بھائی بھائی کہنا, چچا بنا دینا, ماموں بنا دینا. یہ میں آپ کو یہ اس چیز کو سمجھا دوں کہ کبھی آپ یہ کام نہیں کریں, چاہے آپ عزت کے لیے کر رہی ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ماموں نہیں ہیں, وہ آپ کے چچا نہیں, نہ وہ آپ کے بھائی ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے چیپنس کوئی نہیں کر رہا, لیکن بعض دفعہ کیا کہتے ہیں فلاں بھائی, اب جیسے وہ دکان والے ان کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ یہ وقار بھائی آپ یہ دے دیجئے, وہ بھائی کیا آپ کا کیا رشتہ ہے, آپ نے بھائی بنا دیا ان کو, اور وہ آپ کے بھائی تو نہیں بنیں گے اس لحاظ سے.
تو اتنی یہ انٹیمیسی کریٹ ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو بھائی کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے 2-3 اسٹیپ آگے کراس کر لیے. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات پہ پھر وہ پوچھیں اور باجی آپ کے بچے ٹھیک ہیں, آپ کی ساس ٹھیک ہیں, آپ کی نند نہیں آئی بہت دنوں سے. تو یہ مطلب ان کو اتنا اپنے گھر کے بارے میں معلومات دینا. اور آلدو میں یہ نہیں کہہ رہی کسی عورت کی اللہ نہ کرے نیت خراب ہے, کوئی نیت نہیں خراب ہے, ساس کے ساتھ جاتی ہے تو وہ, مگر اس مرد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کی پرسنل زندگی کے بارے میں آگے تک پوچھے. اتنا آپ نے کیوں اپنے گھر میں ان کو, اور آپ کی بیٹی نہیں آئی اور آپ یہ سوٹ لے جائیں نا کہ آپ کی بیٹی پہ بڑا اچھا لگے گا, تو آپ مجھے بتائیں نا. تو یہ لوگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں تو پھر آپ ذرا پیسے بھی کم کریں نا جب ہم لے رہے ہیں آپ سے. تو یہ نا چیپنس ہے, یہ چیز جو ہے نا حیا کے منافی ہے. لاکھ کوئی ابائے کے اندر عورت موجود ہے, منہ بھی اس نے کور کیا, لیکن اگر اس طرح کا ٹرانزیکشن وہ مردوں کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کے اندر حیا کی کمی ہے. لاکھ وہ اپنے آپ کو لپیٹ لے بہت سارے پردوں میں. تو حیا جو ہے نا وہ اندر سے ہوتی ہے, جو ابھی یہ کہتی نا باطنی چیز ہے حیا, اندر سے پھوٹ کے وہ آپ کی باڈی لینگویج میں آئے گی کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, بھائی اتنے کی چیز ہے دے دیں. اور اگر یہ بھی آپ کا رائٹ ہے, آپ کوئی چیز کم کرانا چاہ رہی ہیں, آپ ایک دفعہ کہہ دیں اس کو اتنے کا کر دیں, نہیں کریں آپ نے نہیں لینا, آگے چلے جائیں, خوش آمدید نہیں کریں, کوئی ضرورت نہیں. بالکل وہ تو ہے ایک حدیث کہ حیا ایمان کے ساتھ, لیکن ابھی تو ہم اس کے علاوہ بھی ایک بات کر رہے ہیں نا کہ ظاہر ایک مسلمانی مریم علیہ السلام ایک عورت تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حیا جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر فوکس نہیں کرواتی ہے, بات پہ فوکس کراتی ہے, جس سے کہ عورت ایک حفاظت میں رہتی ہے, ایک خود ہی وہ اپنا پروٹیکشن خود کر لیتی ہے, اس کو ضرورت نہیں ہوتی 2 گارڈ اس کے ساتھ چلیں. جب آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گی, وہ خود آپ کی حیا آپ کی حفاظت کرے گی مردوں سے, ان کی ہمت نہیں ہوگی آپ سے زیادہ باتیں کرنے کی. اور حیا ایک عورت کو بہادر بناتی ہے, جیسے مریم علیہ السلام نے کہا میری ہو ہی نہیں سکتی اولاد, کیا مطلب, میں تو ایک پاک باز عورت ہوں, میں کوئی بری عورت تھوڑی ہوں. انہوں نے جو فیکٹ تھا انہوں نے سامنے جبریل علیہ السلام کے سامنے رکھا. یہ نہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ جیسے ایسی سیدھی سی لڑکی ہو کے کہیں کہ اچھا اوکے, نہیں, انہوں نے اس بات پہ کوشچن کیا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیادار جو لڑکی ہوتی ہے وہ مشکل اوقات میں ریئیکٹ نہیں کرتی ہے, وہ بہادری کے ساتھ فیس کرتی ہے کہ اچھا ہاں کیا معاملہ ہے, بتاؤ آپ بتائیں, میں تو ایسی نہیں ہوں, پھر آپ مجھے کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو میرے لیے تو کوئی خوشی کا مقام نہیں. یہ مراد تھی نا مریم علیہ السلام کی. تو پتہ یہ چلا حیادار لڑکی کے اندر روب ہوتا ہے, باعزت وہ ہوتی ہے اور پر اعتماد ہوتی ہے, اور یہ روب اس کے ایٹیٹیوڈ سے سامنے ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ کسی مرد کو آپ کے ساتھ فری ہونے کی ہمت نہیں ہوگی اگر آپ یہ جو مریم علیہ السلام کا گریس ہے اور وقار ہے اگر ہم اختیار کریں گے. اور یہ جو ہم بھی شادی کے بعد بھی بہت دفعہ آپ کو ایسے ریلیٹو یا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن سے ابھی آپ سلام ہی کریں گی تو اس سے وہ 4 اسٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں فری ہونے کے لیے. یعنی یہ نہیں کہہ رہی کوئی بڑے سینس میں, لیکن جیسے کزنس ہیں وہ کوئی الٹے سیدھے مذاق شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات, تو آپ کا رویہ جو ہے ان کو وہاں روک دے گا, یاد رکھیے گا. تو یہ ہمیں خود جب ہمارا نا یہ جو حجاب ہے اور ہمارا یہ عبایا ہے نا, یہ خالی کافی نہیں ہے, ہمیں یہ حیا سیکھنے کی ضرورت ہے مریم علیہ السلام سے, جس کے ذریعے سے آگے ہم سے ہنڈرنس ہو. ورنہ آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے نقاب کیا ہوا ہے اور آپ کے کزن اس کے باوجود آپ سے ہر قسم کا مذاق کر رہے ہیں اور ہر قسم سے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے, تو اٹ مینس یہ کہ آپ کے اندر باطنی حیا نہیں ہے, اور یہ ایک صرف آپ نے اوپر جو اسکارف کو یا حجاب کو لپیٹا ہے وہ بیریئر بنا ہی نہیں ہے ایک مرد اور آپ کے درمیان. آپ کا تو بات کرنے کا انداز حجاب کے بعد ایسا ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کے کزن آئیں تو وہ دور سے سلام کر کے الگ ہو جائیں کہ اس سے بات کرنے والی نہیں ہے, ایک میرے بیریئر پیدا ہو گیا. تو حجاب اور اندر کی باطنی حیا, یہ 2 چیزیں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, ہونا تو ایک ہی چاہیے لیکن بعض دفعہ 2 ہو جاتی ہیں. تو آج ہم نے اس پہ حیا پہ بات کیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ادا ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.